السلام علیکم. امید اور دعا ہے کہ آپ اور آپ کے سبھی گھر والے خیریت سے ہوں گے. میرا نام سناور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جن سٹوریز ایپیسوڈ 79. آج کی ہماری جن سٹوریز کو سبمٹ کیا ہے نہیان، ماہم اور نور الحسن نے. ان کی سٹوریز کافی انٹرسٹنگ اور چیلنج ہیں. اسی کے ساتھ اگر آپ بھی اپنی سٹوریز اس چینل کے تھرو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ای میل کے اوپر اپنی سٹوریز لکھ کر آپ میل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے ہمارے ایپیسوڈ کی طرف. میرا نام نہیان ہے اور یہ واقعہ میرے شہر ملتان کا ہے. ہمارے محلے سے کافی دور ایک قبرستان تھا. ایک روز دوپہر میں ہم قبرستان سے واپس آ رہے تھے. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ قبرستان میں ہم اور 2 بچوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا. ہمارے جو چچا وغیرہ تھے انہوں نے گھر پیدل جانا تھا اور ہمارے سکر سے آئے کزنز وغیرہ نے گاڑی پر جانا تھا. میں اور میرا بھائی اور ایک اور کزن گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہم مل کر بیٹھ گئے. میں موسٹلی لیفٹ سائڈ پر بیٹھتا تھا. اس روز ہوا یہ کہ میں جیسے ہی گاڑی میں داخل ہوا اور میں نے اپنی سائڈ کا دروازہ بند کیا اور ہم سب جانے کے لیے تیار ہو گئے تو اسی دوران میں میری طرف سے ایک سفید شلوار قمیض میں ملبوس لڑکا داخل ہوا. اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گیا. اب تعجب کی بات یہ تھی کہ ہم اسے جانتے نہیں تھے اور جب وہ گاڑی میں بیٹھا تھا تو اس کے جو جسم کی ایک کہہ لیں جو ٹمپریچر تھا وہ ٹھنڈا تھا جو ہم سب کو محسوس ہوا باقاعدہ. ہم اس لڑکے کو جانتے نہیں تھے. وہ ساتھ آ کر بیٹھا تو اس کے منہ سے عجیب و غریب لفظ نکل رہے تھے, کچھ تو ہماری سمجھ سے پرے تھے, اور اس نے ہمارے چچا وغیرہ کی طرف بھی اشارہ کیا جو کہ گھر کی طرف بڑھ رہے تھے. ہم سمجھے کہ اس کو چاچو نے بھیجا ہوگا, شاید کوئی جاننے والا ہوگا. ہم نے پوچھا کہاں جانا ہے. اس نے عجیب سے لہجے میں کچھ کہا اور گھر کی طرف ایگزیکٹ جو ہمارے گھر کی ڈائریکشن تھی اس میں اشارہ کیا اور کہا گھر. پھر تھوڑے ہی سیکنڈز بعد وہ خود ہی گاڑی سے اتر گیا. اب جب وہ گاڑی سے اترا کچھ سیکنڈز تو ہم نے سب کو پروسیس کیا اور اسی تقریباً 2 یا 3 سیکنڈز بعد یا چند سیکنڈز بعد ہم نے جیسے ہی گاڑی کے باہر دیکھا تو وہ لڑکا غائب ہو چکا تھا. وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ ہی سیکنڈز میں آخر کیسے کوئی غائب ہو سکتا ہے. تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ ہمارے گھر کی طرف کیسے اشارہ کر رہا تھا اور اس کو کیسے پتا تھا کہ ہم گھر ہی جا رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات تھی اس کے جسم کا ٹیمپریچر. جب وہ گاڑی میں بیٹھا باقاعدہ ہم سب کو اس کے جسم سے جو ٹھنڈک تھی وہ محسوس ہو رہی تھی, جبکہ یہ عام انسانوں کے ساتھ ایسے کبھی ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا. ہم نے جب گھر جا کر یہ بات چاچا وغیرہ کو بتائی تو انہوں نے یہ بات مذاق میں اڑا دی, مگر اٹ ریئلی کریپس می آؤٹ کیونکہ اب مجھے اس کا چہرہ یاد بھی نہیں. اسے ملنے کے 2 گھنٹے بعد ہی مجھے اس کا چہرہ بھول گیا تھا. اب میں چاہ کر بھی اس کے نئے نقش اگر یاد کرنا چاہوں تو اس کی تصویر میرے ذہن میں نہیں بنتی. ہمارے محلے میں بہت سی ایسی باتیں ہو چکی ہیں مگر یہ ایک واحد قصہ تھا جو میں نے خود وٹنس کیا تھا. میرا نام ماہم ہے. میں آپ کو یہ کہانیاں سیالکوٹ سے لکھ رہی ہوں. جب میں چھوٹی تھی تقریباً 6 یا 7 سال کی, تب سے مجھے ان غیر میری مخلوق میں بہت انٹرسٹ تھا. مجھے ان سب چیزوں کو دیکھنا, ان سب کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا. میں کافی چیلنجز وغیرہ بھی یوٹیوب سے دیکھ کر کرتی تھی. ہارر موویز تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں, میں بہت زیادہ دیکھتی تھی. اب اسے فارچونیٹلی کہا جائے یا پھر انفارچونیٹلی کہا جائے کہ آخر کار مجھے ان پیرانارمل اینٹیٹیز کا سامنا کرنا پڑ ہی گیا. اور صرف مجھے ہی نہیں, میری وجہ سے میرے گھر والوں کے ساتھ بھی کسی نہ کسی صورت میں پیرانارمل واقعات ہوئے. اور آج میں ان میں سے کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک بار ایسا ہوا کہ صبح کے وقت میں واش روم گئی تھی. 9 بجے کے قریب کا وقت تھا اور ہمارے کمرے میں ایک الماری ہوا کرتی تھی. اور ہمارے کمرے میں ایک الماری ہے جو کہ شیشے کی ہے. اگر وہ کھلے تو اس کا شیشہ بہت زور سے ہلتا ہے اور اس کی اچھی خاصی آواز نکلتی ہے. جب میں واش روم میں تھی تو مجھے کمرے سے اس الماری کے کھلنے کی آواز آئی. میں نے اگنور کیا اور سوچا کہ شاید سامان کی وجہ سے خود بخود کھل گئی ہو, لیکن ساتھ ہی وہ خود بند بھی ہو گئی, جو کہ بہت حیرت انگیز بات تھی. اس پر مجھے عجیب بھی لگا کیونکہ وہ الماری ایسی ہے کہ خود بخود بند ہو ہی نہیں سکتی. میں نے سوچا کہ شاید بہنیں ہوں گی میری
लेकिन जब मैं बाहर आई तो कोई भी मौजूद नहीं था। सभी सो रहे थे और गहरी नींद में थे। मैंने हिम्मत की और उस अलमारी की तरफ से गुजरते हुए मैं अपने बिस्तर पर जाके लेट गई और कंबल में अपना मुंह दिया और आयतुल कुर्सी पढ़कर सो गई। इस वाक़े के बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक रोज़ मैं बेड पर बैठी अपने स्कूल का काम कर रही थी तो टेरेस की तरफ जो दरवाज़ा खुलता है मुझे उसकी खुलने की आवाज़ आई। अंधेरा भी था मुझे, लेकिन बाहर कुछ महसूस लाजमी हुआ था और अंधेरे की वजह से पहले से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। लेकिन गौर करने पे पता चला कि कोई अक्स है जो कि बच्चे के वजूद में मालूम हो रहा है। ऐसा कहा जाए कि एक बच्चा था या बोना, ये तो मैं नहीं जानती कि वो एग्जैक्टली क्या था, लेकिन उसका कद बहुत छोटा था और सिर्फ उसकी आंखों और दांतों से पता चल रहा था कि वहाँ कोई है जो मुझे देखकर मुस्कुरा कर देख रहा था। वो टेरेस की एक साइड से चलता हुआ दूसरी साइड तक गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर जाके देखूं कि माजरा क्या है। इसके बाद घर में सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ। हम 4 बहनें हैं, हम सब ने उस एक ही बच्चे को कहीं ना कहीं पर देखा। और तो और हमारी वालिदा ने भी उस बच्चे को देखा, लेकिन सिर्फ ख्वाब में। जब मामला सब घर वालों के साथ पेश आने लगे, दरवाज़ों का खुद ब खुद खुल जाना, बर्तन गिरना, बाथरूम के दरवाजे बजना, तो ये सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक आलिम को बुलाया घर में, जिसने हमें बताया कि इस घर की जो पिछली साइड में प्लॉट्स हैं और जो एक अदद खाली घर है, हो सकता है कि उसकी वजह से कोई आपके घर में असरात सरअंजाम हो रहे हों। फिर हुआ यूँ कि इसके बाद हमने दम दरूद वगैरह करवाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम वहीं पर रह रहे हैं और तमाम मामलात दुरुस्त हैं। उम्मीद है कि आप सभी सुनने वाले खैरियत से होंगे। ये जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी आप बीती है। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। हम 3 बहन भाई में सबसे बड़ा जो भाई उसका नाम फैज़ान है, उससे छोटा मूसा और सबसे छोटा मैं यानी कि नूरुल हसन। हम तीनों अपने अब्बू के साथ काम पे जाते थे। काम कुछ ऐसा था कि कभी रात में 12 भी बज जाते थे तो कभी 1 भी बज जाता था। हमारी दुकान का एक्स्ट्रा सामान दूसरी दुकान यानी गोदाम में होता था। गोदाम दुकान से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक वीराने से इलाके में है, यानी रात के वक्त उधर चहल पहल बहुत ही कम होती थी और अंधेरा गुप होता था। और घर से दुकान काफ़ी दूर वाक़या है। बाइक पे तकरीबन 20 मिनट आसानी से लग जाते थे और दुकान से भी इतना ही टाइम लगता था। खैर एक दिन दुकान का सामान कम पड़ गया और रात के तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा था। अब्बू ने मुझे और मेरे भाई फैज़ान को कहा कि हम दुकान क्लोज़ करके घर जा रहे हैं, तुम लोग गोदाम से होते हुए सामान लेकर घर आ जाना और सुबह को सामान दुकान पर हम ले जाएंगे। तो अब्बू और मूसा दुकान बंद करके घर चले गए। मैं और फैज़ान भाई गोदाम की तरफ निकल पड़े। जब हम गोदाम पर पहुंचे तो वहाँ गुप अंधेरा और बिल्कुल सुनसान रास्ता था। आसपास कोई भी नहीं था। मैंने फैज़ान भाई को कहा कि हमें जल्दी करनी चाहिए, रास्ता ठीक मालूम नहीं हो रहा, चोर डाकू भी आ सकते हैं। आगे से मेरा भाई हंसकर कहने लगा कि मुझे पता ही था कि तुझे डर लग रहा है, लेकिन चोरों से नहीं अंधेरे से लग रहा है। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं और मैं डरता भी नहीं। खैर हमने गोदाम से सामान निकालना शुरू किया। सामान निकालते निकालते मेरी गोदाम से बाहर नज़र पड़ी तो वहाँ कोई बच्चा हमें देख रहा था। मेरी वैसे ही वो मंज़र देख के हालत ख़राब हो गई, या फिर कह लें कि बहुत पेचीदा हो गई थी। मैंने फैज़ान भाई को हल्की सी आवाज़ में कहा कि बाहर देखो। उन्होंने जब देखा तो वो लड़का वहाँ था ही नहीं और मेरे पास अब अल्फाज नहीं थे कि मैं अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर सकूं जो मैंने देखा था। मुझे पता चल गया था कि वो कुछ और ही था। खैर मैंने ऐसा जो किया कि मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जब हम गोदाम बंद करने लगे तो आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते हमने सुना नहीं बल्कि मैंने सुना कोई हमारी बात का जवाब दे रहा है और बाकायदा आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ ये थी जैसे कोई जिस तरह किसी की बात सुनते हैं और आगे से कोई हमें मुखातिब करता है कि अच्छा सही है, इस तरह से हमें जवाबात आ रहे थे। फैज़ान भाई को पता ही नहीं चल रहा था, वो अपने ध्यान में गोदाम बंद कर रहा था और मैं भी वहम समझ के गोदाम का ताला लगाने लग गया। खैर मैं और मेरा भाई बाइक पे बातें करते करते निकल पड़े। अब रास्ते में तकरीबन 5 मिनट के लिए खेत आते हैं। वहाँ से जब हम गुजरे तो बाकायदा पीछे से हंसने की आवाज़ आई और इस कदर अजीब हंसने की आवाज़ थी जैसे कोई किसी पे तंज़ियतन हंस रहा हो।
اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو ایسے سنسان علاقے میں کسی کی آواز سنائی دے یا کوئی آواز دے پیچھے سے تو موڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو جب میں نے آواز سنی تو میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے فیضان بھائی کو کہا کہ بائک بھگا دو جلدی سے۔ فیضان بھائی کہتا رہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بس بائک بھگاؤ۔ میں کانپنے لگ گیا۔ آگے جاتے ہی رستے میں ایک ہمیں عورت دکھی جس نے کالی چادر لی ہوئی تھی اور وہ مسلسل ہمیں دیکھی جا رہی تھی جو ہم اسے کراس کر رہے تھے۔ جب ہم مجھ سے کراس کر کے گزرے تو پیچھے دیکھا تو وہی عورت جو ہم نے دیکھی تھی کچھ ہی دیر پہلے اب غائب ہو گئی تھی۔ اب میرے جسم کا ٹیمپریچر نہ جانے کیوں انکریز ہونے لگا تھا، بخار کہیں یا پھر کچھ اور، کیونکہ اس وقت جب کسی کے ساتھ اس طرح کی آبیتی ہوتی ہے تو وہی جانتا ہے کہ اس پہ کیا کچھ گزر رہا ہوتا ہے۔ اور میں دعا کرنے لگا کہ اللہ مجھے گھر پہنچا دیں بس خیر سے۔ ہم گھر پہنچے اور میرا سانس پھول گیا کیونکہ مجھے سانس کا بھی پرابلم ہے۔ میں نے دوائی لی اور سب کو بتایا تو گھر والے آگے سے کہنے لگے تمہارا وہم ہوگا۔ میں نے ان کو یقین دلانے کے لیے فیضان بھائی سے پوچھا تو بھائی بھی کہنے لگا کہ تیرا وہم ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اسے کہا دکان بند کرتے وقت جب ہم آپس میں بات کر رہے تھے تب تجھے کوئی آواز نہیں آئی؟ تو فیضان بھائی نے کہا کہ نہیں مجھے آواز نہیں آئی۔ پھر میں نے کہا کہ تجھے وہ عورت بھی نظر نہیں آئی جو ہمیں راستے میں دیکھ رہی تھی؟ فیضان بھائی کہتا ہے نہیں مجھے کوئی عورت نظر نہیں آئی۔ اب اور کیا کہتا کیونکہ مجھے ہی پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں پھر بھی چپ کر گیا۔ پھر صبح میں دکان پر نہیں گیا اور میرے بھائی نے اس علاقے میں جا کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ ہانٹیڈ ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات یہاں پر ہوئے تھے۔ پھر اس نے مجھے گھر آ کے بتایا اور اس کو بھی یقین ہو گیا کہ میں مذاق نہیں کر رہا تھا، اور ابو کو آج تک میری بات کا یقین نہیں ہوا اور میں آج تک وہاں اس علاقے میں نہیں گیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ سچی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اب سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔